جتنے محققین نے ذات انسان پر تحقیق کی ہے سب ایک نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسان کی زندگی کا محور و مرکز خوشیوں کی تلاش ہے۔ باقی چیزیں کمپلیمنٹ ہے، کمپلیمنٹ کہتے ہیں کمپلیٹ کرنے والی، مکمل کرنے والی، جیسے دولت، عزت، شہرت، رشتہ دار، احباب، دوست، یہ سارے کمپلیمنٹ ہیں، یعنی یہ ہمیں اس خوشی کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں، لیکن یہ بذات خود خوشی کا باعث نہیں بن سکتے، کیونکہ خوشی کا گہرا ربط ہے دل کی دنیا کے ساتھ، اور خوشی کا گہرا ربط ہے کہ ہم اپنی سوچوں پر کنٹرول حاصل کر لیں۔ یہ انسان ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ بڑے موزوں حالات میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن اس کے دماغ میں آگ لگی ہوتی ہے، تو یہ جو اس سے خوشیاں چھن جاتی ہیں اس کے پیچھے اس کا برین یا مائنڈ ہوتا ہے۔ دنیا میں اہل روحانیت نے سب سے زیادہ جس نقطے کو مرکزی فوکس کیا ہے وہ انسان کی سوچوں کا کنٹرول ہے۔ تمام صوفیاء نے اس بات کو فوکس کیا کہ لقاء اللہ سے ملاقات جو باطنی آنکھ کے ذریعے ہوتی ہے، اس کے حصول کے لیے جو پہلا مرحلہ ہے وہ انسان کا اپنی سوچوں پر گرفت حاصل کرنا ہے۔ سوچوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، سوچیں بادلوں کی طرح ہوتی ہیں، آتی ہیں چلی جاتی ہیں، لیکن انسان کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ یہ سوچوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور پھر ایک سوچ کو بار بار اس کو طوالت دیتا جاتا ہے۔ جیسے انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کے انسانی دماغ پر چند منٹس تک اثرات رہنا نیچرل ہے، لیکن اس کو طوالت دینا اور اس کے بارے میں سوچتے رہنے سے وہ زخم گہرا ہوتا جاتا ہے اور انسانی برین کی ایفیشنسی اور کارکردگی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور انسان وہموں اور خوف کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں انسان کے لیے خوشی کے حصول میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اس کا اپنا دماغ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان غصے میں جب مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس غصے کی کیفیت کو زیادہ دیر طوالت میں رکھ کر اپنی ذات کو بوائل کرتا رہتا ہے، اپنی ذات کو ابالتا رہتا ہے، بوائلنگ پوائنٹ کو چھوتا ہے۔ اسی طرح انسان مستقبل کے خوف میں مبتلا ہو کر ہر وقت اپنے آپ کو خوف کی دنیا میں رکھتا ہے۔ اسی طرح انسان ماضی کے واقعات سے چمٹ کر ہر وقت ماضی کی یادوں اور ان سے ہونے والے اثرات پر توجہ مرکوز رکھتا ہے، نتیجتاً خوشیاں اس سے دور ہوتی جاتی ہیں۔ تو خوشیوں کے اصول میں سب سے پہلی بات جو اور ضروری بات یہ ہے کہ ماضی مر چکا ہے، پاسٹ از ڈیڈ، اس کو دفن کریں۔ مستقبل کبھی آیا نہیں، کیونکہ مستقبل ہی پریزنٹ بنتا جاتا ہے، تو اس لیے حال میں جینا سیکھ لیں سب سے پہلا، یعنی آپ پریزنٹ میں، اور انسان کے لیے سب سے مشکل پریزنٹ میں جینا ہے، کیونکہ انسان کو کبھی ماضی ڈستا رہتا ہے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یا اسے مستقبل میں میرا کیا بنے گا، اور مستقل کے خدشات اسے گھیرے رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پریزنٹ اس کے لیے بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل صوفیاء کو صاحب حال کہا جاتا ہے، وہ حال میں جینا سیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم تمام مذاہب کی عبادات پر غور کریں تو ان میں بھی اسی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ انسان فوکسڈ ہو جائے، انسان اپنی توجہ کو کنٹرول کر لے، انسان اپنی توجہ کو حال پر مرکوز کر لے، انسان اپنی توجہ کو ماضی سے آزاد کر لے، انسان اپنی توجہ کو مستقبل کے خدشات سے پاک کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعریف و توصیف بیان کی ہے، اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ بڑا یکسو تھا، فوکس تھا، ون پوائنٹ ایجنڈا اس کا تھا۔
اسی لیے نماز کے بارے میں کہا گیا کہ نماز کا وہی حصہ قبول ہوتا ہے جو مکمل یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہو کر پڑھا جائے، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں نماز کا بنیادی مقصد ہے کہ انسان متوجہ ہو جائے، انسان اپنی سوچوں پر گرفت مضبوط کر لے۔ انسان جب فوکسڈ ہو جاتا ہے تو پھر دیگر مراحل روحانی ہوں یا مادی ہوں اس کے لیے طے کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ دنیا میں جتنے بھی کامیاب انسان ہیں، وہ چاہے سپورٹس کی دنیا کے ہوں، وہ دنیاوی عنوان سے ہوں، وہ سب سے زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں۔ آپ نے سپورٹس میں دیکھا کہ بعض لوگ بجلی کی تیزی سے کھیلے جانے والی گیمز کو بڑی آسانی سے کھیل لیتے ہیں، وہ ان کا فوکس اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جس کو چھٹی سینس کہا جاتا ہے، یا سائنس میں اس کو ریفلیکس ایکشن کہا جاتا ہے، کہ کچھ کام انسانی دماغ سے پہلے سپائنل کارڈ کر دیتا ہے، یعنی لاشعوری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں حاصل کی جاتی ہیں کہ ہم اپنی توجہ کو مرکوز کریں۔ میں بار بار اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ دماغ کو بند کر دیا جائے۔ دماغ ایک آٹونومس فنکشن ہے، اس کا دماغ خود بخود چلتا رہتا ہے، دماغ کو کوئی بندہ روک نہیں سکتا۔ اللہ نہ کرے جس دن دماغ روک گیا، پھر آپ کے کچھ کام نیچرلی روک جاتے ہیں، جیسے دل کا دھڑکنا، پھیپھڑوں کا سکڑنا، معدے کا، دیگر امور۔ اس لیے برین کو ہر وقت وہ چلتا رہتا ہے، اور سوچیں بھی آنا جو ہے یہ تخلیق کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہمیں تحفہ ہے۔ صرف پرابلم یہ ہے کہ آپ نے حال میں جینا ہے اور غیر ضروری سوچوں پر گرفت نہیں کرنی۔ غیر ضروری سوچیں بادلوں کی طرح آتی جائیں جاتی جائیں، بس یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ تو اس عنوان سے سب سے جو مؤثر ہتھیار اختیار کیا گیا ہے وہ میڈیٹیشن ہے۔ میڈیٹیشن دراصل میڈیکیشن سے نکل، پرانے وقتوں میں تمام امراض کا علاج میڈیٹیشن سے کیا جاتا تھا۔ یہ انسانی دماغ اور انسانی جسم کے لیے ایک میڈیکیشن یعنی میڈیسن کا کام کرتی تھی، اس لیے اس کو میڈیٹیشن کہا گیا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے خیالات پر مکمل گرفت حاصل کریں تو ڈیلی بیسس پر ریزرو کریں 5 سے 10 منٹس، اور پھر اس کو بڑھاتے جائیں، اور ڈیلی بیسس پہ میڈیٹیشن کیا کریں۔ میڈیٹیشن کیا ہے؟ آپ کسی بھی ریلیکس جگہ پر، یعنی کسی بھی حصے کو آپ تکلیف میں مبتلا نہ کریں، یعنی آپ چوکڑی مار کر، جس کو کراس لیگڈ کہا جاتا ہے، کراس لیگڈ ہو کر بیٹھ جائیں، اپنے ہاتھوں کو اپنے زانوں پر رکھ لیں اور بالکل کمر کو سیدھا کر لیں۔ اور اس کے لیے جو بنیادی پریکٹس دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے اپنی سانس پر جو ہے وہ فوکس کر لیں، یعنی سانس کا آنا دیکھیں، سانس کا جانا دیکھیں، یا یہ ہے کہ ایک دفعہ سانس اندر لے جائیں، پھر تھوڑا سا روکیں اور پھر سانس کو آرام سے چھوڑیں۔ تو اس طرح آپ یہ چھوٹی چھوٹی پریکٹسز جو اپنے اثرات و نتائج کے عنوان سے بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں، انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہی آپ ایک ایسی دنیا میں جائیں گے جہاں سکون ہے، جہاں ایک ایسی کیفیت ہوگی کہ آپ کے اندر ایک سکون کی کیفیت آ جائے گی، اور جب سکون کی کیفیت آ جائے گی تو پھر آپ کو وہ نتائج ملنے والے ہیں جس کا آپ نے تخیل تک نہیں کیا۔ لہٰذا یہ عادت بنا لیں کہ آپ ڈیلی بیسس پہ میڈیٹیشن کو اپنا حصہ بنائیں، کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں، پرسکون جگہ جہاں کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ موم بتی جلا کر اس پر فوکس کر لیں، اور ایک اور طریقہ جو میں نے بہت زیادہ مؤثر پایا کہ اپنے کانوں میں ایئر پلگز دے لیں، یعنی اپنے کانوں کو ٹوٹلی بند کر لیں، اور آپ اندر بھی ایک آواز آ رہی ہوتی ہے، یعنی آپ کا بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کا ہارٹ جو ہے وہ اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو ان آوازوں پر توجہ دینے سے بھی آپ کی یہ میڈیٹیشن والا جو ہے وہ ماسٹری یا عبور بڑی آسانی کے ساتھ حاصل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی آپ اپنے سامنے ٹارگٹ رکھ لیں، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی ایک ایک لفظ پر توجہ کریں۔ آپ جس مذہب سے بھی
بلانگ کرتے ہیں۔ ہر مذہب میں مختلف میڈیٹیشن کے لیے عبادات ہیں۔ آپ کرسچن ہیں تو پریئرز اس کے لیے مؤثر طریقہ ہے، اور کچھ مذاہب میں تو یہی میڈیٹیشن ہی عبادت ہے۔ تو اس لیے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، اور پھر اس میڈیٹیشن کو آپ نے 24 گھنٹے پر لے جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ 5-10 منٹ سے ڈیلی بیسس پہ شروع کریں، اور پھر 24 گھنٹے آپ اس کیفیت میں ہو، اور یہ کیفیت سکون کی کیفیت ہوتی ہے، یہ کیفیت کنسنٹریشن کی کیفیت ہوتی ہے، یہ آپ کو اپنی توجہ پر حکومت کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اور جب آپ کی سوچیں پرسکون ہو جائیں، جب آپ کا دماغ غیر ضروری خدشات جو آپ کو اوور کم کر لیتے ہیں، آپ پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، جب آپ ان کو کنٹرول کر لیتے ہیں، تو پھر دنیا کے سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ آپ نے اپنی ذات پر کام کرنا، کیونکہ انسان سب سے زیادہ اپنا دشمن خود ہے، ٹھیک ہے۔ انسان سب سے زیادہ اذیت اپنے آپ کو خود پہنچاتا ہے۔ اپنی ذات سے پوچھیں کہ آپ نے جو اب تک اتنی عمر گزاری ہے، یقیناً آپ نے ایسے خدشات پالے ہیں جن کا وجود ایکسٹرنلی وجود ہی نہیں ہوتا، سب کچھ انٹرنلی ہو رہا ہوتا ہے، سب کچھ اندر کی دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آج سے فیصلہ کر لیجئے کہ میں نے پہلے مرحلے میں اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو فوکسڈ کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو اوور تھنکنگ سے نجات دینی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈرامائی تبدیلی ہوگی، اور میں مزید میڈیکلی بھی جب آپ یکسو ہو جائیں گے، آپ کو ایون آپ امراض سے امیون ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کثیر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ میڈیٹیشن کے ذریعے اب جیسے بدھ مت کے جو روحانی پیشوا ہیں دلائی لامہ، ان کی عمر 85 ایئر ہو گئی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے آج تک کوئی مرض نہیں لگی، اور انتہائی ان کی پرسکون طبیعت ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے پیچھے صرف میڈیٹیشن ہے، میں نے یہ ساری منازل میڈیٹیشن کے ذریعے۔ تو میڈیٹیشن سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ آپ ہر وقت حال میں رہیں، پریشان کن یا ماضی کی یادیں یا مستقبل کے خدشات آتے رہیں، لیکن آپ ان کو ہگ نہ کر لیں، آپ ان سے چمٹ نہ جائیں، آپ ان سے سٹک نہ کر لیں، ٹھیک ہے، بس جانے دیں، ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ اور انشاءاللہ جب آپ کو ذہنی یکسوئی حاصل ہوگی، تو آپ طالب علم ہیں تو آپ کی پڑھائی میں، آپ کی ایفیشنسی میں، آپ 2 گھنٹے میں وہ کام کریں گے جو آپ عام حالات میں 8-10 گھنٹے میں کرتے ہیں، اور دنیاوی عنوان سے بھی بہت فیوز و برکات ہیں، اور اخروی انداز سے بھی فیوز و برکات ہیں۔ لہٰذا سب سے زیادہ ضرورت ہے محبت کی، آپ کو اپنی سب سے زیادہ ضرورت ہے توجہ کی، آپ کو اپنی دیگر لوگوں کی ویلفیئر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم پوری زندگی میں کبھی اپنی ویلفیئر نہیں سوچی۔ ہم پوری زندگی لوگوں کو ٹائم دیتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنی ذات کو 5 منٹس بھی نہیں دیے۔ ہم لوگوں کے لیے راحتوں کا انتظام کرتے رہتے ہیں، لیکن جو روح ہمیں عطا کی گئی ہے، جو جسم ہمیں عطا کیا گیا ہے، ہم اس کی کبھی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یقیناً سب سے زیادہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنی ذات سے پیار کریں۔ اس وقت دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم انگریز ہے، اور آپ کو پتہ ہے، اگر آپ انگلش سے آشنا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انگلش میں آئی واحد ہے، یعنی میں، لیکن ماضی میں آج بھی واحد ہے، آئی واز ہمیشہ استعمال ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو جمع کی حیثیت دی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں آپ تشریف لا رہے ہیں، انگریز کہتے ہیں میں تشریف لا رہے ہیں، یعنی سب سے زیادہ عزت اور محبت کی ضرورت اپنی ذات کو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئی ہیو انہوں نے کر دیا، اور انہوں نے ایک اور سٹیپ لیا اور اسے پریزنٹ میں ایک اسپیشل ہیلپنگ ورب دے دیا، آئی ایم۔ لہٰذا انہوں نے آئی واز، آئی ہیو اور آئی ایم تک سفر کیا، اور انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کے علماء نے، ان کے فلاسفرز نے، ان کے انٹلیکچوئلز نے، کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو اپنی ذات سے کرنی ہے۔ اور یاد رہے کہ جو اپنی ذات سے محبت نہیں کر سکتا، وہ کسی سے بھی محبت نہیں کر سکتا۔ جس کے اپنے دامن میں تہی دامن ہے، جس کے اپنے دامن میں کچھ موجود نہیں ہے، وہ کبھی سخاوت نہیں کر سکتا۔ اس لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اپنی ذات سے پیار کرنا سیکھیں، اپنی ذات کو اچھی غذا دیں، اپنی ذات کو
اچھی نیند دیں، اپنی ذات کو غیر ضروری خدشات، غیر ضروری پریشانیوں سے نجات دیں، اپنی ذات پر کام کرنا سیکھیں۔ جتنی بھی اس وقت دنیا میں کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ خوشی کے حصول کے لیے ہوتی ہیں، لیکن دنیا یہ ساری چیزیں حاصل کر کے، میں ان کی کبھی نفی نہیں کرتا کہ دولت نہیں ہونی چاہیے، شہرت نہیں ہونی چاہیے، میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ضروری ہے، لیکن یہ کمپلیمنٹ ہے، کمپلیٹ کرنے والے ہیں، یہ رنگ میں مزید بلندی لانے والے ہیں، لیکن یہ بیسکس نہیں ہے۔ بیسک انسانی دماغ کا سکون ہے اور یہ خوشی کا ذریعہ ہے۔ ادروائز میں نے ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے جلتے ہوئے دماغ دیکھے، تو اس لیے جب تک پہلی ترجیح آپ کی، پہلی پرائرٹی اپنی لائف میں بنائے کہ میں نے اپنے دماغ کو پرسکون اور یکسو کرنا، یقین جانے جب یہ کام آپ کر لیں گے تو باقی خود بخود ایک سلسلہ نکلے گا اور آپ کے جو ہے وہ ہر عنوان سے معاملات حل ہو جائیں گے، اور آپ ان خوشیوں سے بہرہ مند اور مستفیض ہوں گے جن کا آج تک آپ نے تصور نہیں کیا۔ ہمارے ساتھ یہی پرابلم ہے کہ ہم خوشیوں کو سب سے آخری ترجیح رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پیسے کما لیں پھر خوش ہو لیں گے، ہم کہتے ہیں ہم جاب لے لیں پھر خوش ہو لیں گے، ہم کہتے ہیں شادی کر لیں وہ پھر خوش ہو جائیں گے، ہم کہتے ہیں فلاں کام ہو جائے۔ تو یہ ساری ہم پینڈنگ ٹیکنیکس، تو یہ سب سے بڑی زیادتی ہماری خوشی کے ساتھ ہوتی ہے۔ خوشی کی ہمیں فوراً امیڈیٹ ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے سب سے پہلی پرائرٹی خوشی کو بنائیں، باقی بنائیں، دوسرا تیسرا چوتھا نمبر دے، پہلا نمبر خوشی کا ہے۔ اور خوش ہونا اپنی ہیبٹ بنا لیں، جس طرح آپ نے بری ہیبٹس بنائی ہیں اس طرح یہ ہیبٹ بنا لیں کہ میں نے ہر حال میں خوش رہنا ہے، اور اس کے ساتھ آٹومیٹک جب آپ یکسو ہوں گے تو آپ اپنے کام یکسوئی کے ساتھ کریں گے، جب آپ یکسوئی کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کو پیسہ بھی ملے گا، آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کو شہرت بھی ملے گی، آپ کو اچھے دوست بھی ملیں گے، پھر دنیا کے سارے انعام ڈیپینڈنٹ ہیں اس پر کہ آپ خود، آپ کی ذات پرسکون ہو جائے، اور آپ کی ذات ہی پرسکون نہیں ہے تو پھر آپ ہر جگہ ناکام پائے جائیں گے، اور جو آپ کے ٹارگٹس ہیں کہ 10 سال بعد خوشی مل جائے گی، وہ کبھی بھی نہیں، وہ ہمیشہ بھاگتی جائے گی۔ خوشی ہمیشہ لائک شیڈو رہے گی آپ کے آگے، آپ بھاگتے رہیں گے۔ تو خدا را خوشی کو کسی چیز کا محتاج نہ کریں، اس کے ساتھ کوئی کنڈیشن نہ لگائیں کہ میں اے سی ہوگا میں خوش ہو جاؤں گا، کار ہوگی میں خوش ہوں، یہ ساری ایکسٹرنل چیزیں۔ خوشی کا تعلق انٹرنل ہے، آپ کی کھوپڑی، کرینیم جسے آپ کہتے ہیں نا، اس کے اندر جو بھیجا ہے، جو برین جسے آپ کہتے ہیں، اس کے اندر ساری خوشی بیٹھی ہوئی، اور یہاں سے آپ ایکسٹرنل سورسز، خدا را آپ بعض اوقات لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ مجھے خوش کریں، آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں سے، آپ وہ چیزیں بے جان ہیں بعض، اور جاندار بھی ہے، تو ہر کوئی اپنے مسئلوں میں الجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے لیے کون سوچے گا؟ آپ کے لیے کوئی نہیں سوچ سکتا، آپ کے لیے اپنی ذات پر سوچیں، اور آج سے اپنی ذات کو بے شک 5 منٹ دیں، میڈیٹیشن کی فارم میں دیں، آج سے آپ بے شک نماز پڑھ لیں، آپ بے شک پریئر میں چلے جائیں، لیکن 5-10 منٹ اپنی ذات کو دینا شروع کریں اور اس کو پھیلاتے جائیں، پھر 24 گھنٹے، پھر آپ لوگوں کو بھی خوشیاں دے سکیں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ اس کو پرائرٹی نمبر آج لکھ لیں کہ آئی لو آئی، پہلا سلوگن اپنا بنا لے، آئی لو آئی، انشاءاللہ العزیز آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تھینکس ویری مچ۔